بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صراط مستقیم چینل میں آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سلطنت عمان کے سلطان جدید عمان کے بانی سلطان قابوس بن سعید طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے۔ ان کے انتقال کے بعد شاہ سلمان اور ولی عہد محمد بن سلمان نے عمانی شاہی خاندان اور عمان کے شہریوں سے دلی تعزیت کرتے ہوئے سعودی عرب عمانی بھائیوں کے غم میں برابر کا شریک ہے۔ سلطان قابوس کی وفات پر بحرین، کویت، اردن، مصر اور متحدہ عرب امارات میں 3 دن کے سوگ کا اعلان کیا گیا ہے۔ ان ممالک میں 3 دن کے سوگ کے دوران قومی پرچم سرنگوں رہے گا، جبکہ حشیم بن طارق کو عمان کا نیا سربراہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ جوازات نے اعلان کیا ہے کہ سعودی عرب میں موجود وہ تمام غیر ملکی افراد جو کہ یہاں پر روزگار کے سلسلے میں موجود ہیں، اب ان کے پاسپورٹ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے میں ان کی کمپنی اور کفیل کے لیے ایک اہم سسٹم لانچ کیا جا رہا ہے جس کا نام مقیم پاسپورٹ پورٹل ہے۔ اس نئے سافٹ ویئر ورژن کے لحاظ سے سعودی عرب میں موجود تمام غیر ملکی افراد اپنی فیملیز کے یا کمپنی اپنے ملازمین کے پاسپورٹ کے بارے میں جو اہم ترین معلومات آسانی کے ساتھ اپڈیٹ کر سکتے ہیں۔ اس میں مزید اگر انہوں نے کوئی چینجنگ کرنی ہے وہ بھی کر سکتے ہیں اور ان تک ایکسس بہت آسانی سے اب وہ کر سکتے ہیں۔ مزید جو تفصیلات آئی ہیں اس کے مطابق کوئی بھی کمپنی اپنے غیر ملکی ملازم کے پاسپورٹ کے بارے میں جو اہم معلومات اپڈیٹ کرنا چاہے یا اسے کسی سے شیئر کرنا چاہے، اب اس سافٹ ویئر کے ذریعے سے آسانی سے وہ یہ تمام کام کر سکتے ہیں، جس سے تمام کفیل اور کمپنیوں کو آسانی ہوگی اور غیر ملکی ملازمین کو بھی آسانی سے اپنے پاسپورٹ کے بارے میں جو بھی کوئی تازہ ترین اپڈیٹ چاہیے ہوگی وہ بھی حاصل وہ کر سکتے ہیں۔ اب آنے والے دنوں میں بھی مزید اس طرح کے پروگرام نہ صرف ریاض بلکہ دیگر جو بڑے شہر ہیں جدہ، دمام، ان میں بھی نظر آئیں گے۔ ریاض سیزن کا یہ میلہ تقریباً 2 مہینے سے زائد عرصے تک جاری رہا ہے، جس میں تقریباً 1 کروڑ سے زائد افراد نے شرکت کی، جو کہ سعودی حکومت کا ایک زبردست اقدام ہے کہ اس نے اپنی عوام کی سیر و تفریح کے لیے بہترین اقدامات کیے ہیں۔ دوستو، سعودی عرب میں رہنے والے تمام غیر ملکی افراد محکمہ ٹریفک یعنی مرور کی جانب سے جاری ایک اہم مہم کے بارے میں لازمی آگاہ ہو جائیں، جس میں ایسی تمام جگہیں جو کہ معذور افراد کے لیے مختص ہوتی ہیں وہاں پارکنگ کرنے والے افراد کے خلاف بھرپور طریقے سے پورے سعودی عرب میں کارروائی جاری ہے، جس میں ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق 3000 سے زائد گاڑیوں پر جرمانے کیے جا چکے ہیں۔ سعودی عرب میں ٹریفک کے قوانین میں کافی سختی ہے، خاص طور پر وہ افراد جو معذور افراد جو کہ ایسی پارکنگ کی جگہ مختص کی جاتی ہے جہاں سے وہ آسانی سے گاڑی سے اترنے کے بعد ویل چیئر استعمال کر کے جہاں پر انہیں جانا ہے وہ جا سکیں۔ اکثر لوگ وہاں پر گاڑی پارک کر دیتے ہیں۔ مرور اس بارے میں مکمل تحقیقات کر کے ایسے افراد کے خلاف جرمانے کر رہا ہے، لہٰذا بہت احتیاط کریں، پارکنگ اصولوں کی ہمیشہ پابندی کریں۔ دوستو، سعودی عرب کا ایک اہم ترین شہر جو کہ دنیا کے بڑے شہروں میں شمار ہوتا ہے وہ جدہ ہے۔ جدہ میں آئے دن سعودی حکومت بڑے وسیع پیمانے پر بڑے پروجیکٹس پر کام کر رہی ہے۔ ایک تازہ ترین خبر کے مطابق گورنر مکہ پرنس خالد الفیصل نے ایک بڑے ترقیاتی منصوبے کا افتتاح کیا ہے جس کا نام کلچرل گارڈن ہے۔ اس ثقافتی مرکز میں بہت ساری فیسلٹیز بہت سارے غیر ملکی افراد اور جو نئے سیارے ہیں انہیں فراہم کی جائیں گی۔ بڑی بک شاپس بنائی جا رہی ہیں اور اس میں پپٹ شوز، بچوں کی سیر و تفریح کے پوائنٹ آف ویو سے بہت سارے کارٹون کریکٹرز بھی یہاں پر نمایاں طریقے سے لگائے جا رہے ہیں۔ اس گارڈن کا رقبہ 42,000 اسکوائر میٹر کے قریب ہے، جو کہ جدہ کے ایک وسیع پیمانے پر پھیلے ہوئے علاقے میں شامل ہے۔ 14 مختلف پارٹیز نے اس میں کام کیا ہے اور اس میں بہت سارے غیر ملکی اور سعودی شہریوں کو روزگار بھی ملا ہے۔ سعودی عرب میں وسیع پیمانے پر جو پروجیکٹ چل رہے ہیں اس میں جدہ میں بڑے پروجیکٹس کافی نمایاں ہیں۔ محکمہ موسمیات نے اطلاع شیئر کی ہے کہ سعودی عرب کے زیادہ تر علاقوں میں سردی کی ایک شدید لہر شروع ہونے جا رہی ہے۔ سعودی عرب کے زیادہ تر علاقوں میں ٹیمپریچر 0 ڈگری سینٹی گریڈ ہونے جا رہا ہے، جس میں خاص طور پر تبوک، الجوف، حائل اور ایسٹرن مدینہ کے علاقے شامل ہیں۔
لہٰذا یہاں رہنے والے تمام سعودی شہری ہوں یا غیر ملکی بہت احتیاطی تدابیر اختیار کریں، کیونکہ ٹیمپریچر کی یہ جو کمی ہے اس سے اکثر بہت سارے افراد بیمار ہو جاتے ہیں۔ مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ سعودی عرب کے زیادہ تر علاقوں میں گرد و غبار بھی رہے گا اور اس کے بعد تیز بارش کا امکان ہے، جس میں سکاکا، حائل اور طریف اور العلا کے علاقے شامل ہیں۔ جازان میں کچھ گرمی بتائی جا رہی ہے، مگر یہ گرمی اچانک سردی میں تبدیل ہو جائے گی، لہٰذا محکمہ موسمیات نے تمام افراد کو موسم کی اس بدلتی ہوئی صورتحال میں اپنے احتیاطی تدابیر کرنے کے لیے اعلامیہ جاری کر دیا ہے۔